محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 14 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو معاف کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو بخش دے گا، آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، اور آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو 2 طرح کے اعمال بتاؤں گی، 2 وظائف بتاؤں گی جن کو آپ نے 14 رمضان یعنی آج کے دن سے لے کر 20 رمضان المبارک کے دن تک جاری رکھنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اپنی بخشش کروانی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ سے لینا ہے، اور جنت کا ٹکٹ لے لینا ہے، بلکہ جنت کا ٹکٹ خرید لینا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی مختصر سا اور آسان سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت کے عشرے میں جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اسی طرح توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ 5 نمازیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے آخری تہائی حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور ظلم کرنے والا نہیں ہے، فجر تک اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کا جب ٹائم ہوتا ہے یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ تمام حدیثیں مسلم کی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے، نمازیں ادا کرنی ہیں، اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن کا احترام کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، اس کے علاوہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنی حاجات اور خواہشات کے لیے مغفرت طلب کرنی ہے، تو رب کریم دوسرے عشرے میں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب شیطان نے کہا اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت اور رتبہ بلند کی قسم میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ باحوالہ مجموعہ الزائد۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا، مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا، میں تب تک اس کی بخشش اور مغفرت کرتا رہوں گا۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دشواری سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار کا ورد۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ استغفار کی کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اللہم اغفر لی، استغفار، استغفر اللہ، کوئی بھی کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ آپ کو آسان لگے
ان کلمات کو آپ بہت زیادہ پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کا ورد کرتے رہا کریں، بلکہ اپنے ہاتھ پہ یعنی اپنے ہاتھ کے فنگر پہ آپ نے ایک کاؤنٹر لے لینا ہے اور اسے لگا لینا ہے۔ کاؤنٹر کو جب آپ ہر ٹائم اپنے ہاتھ پہ پہنے رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے ورد کرنا ہے، یعنی کوئی بھی آپ اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کا نام پڑھ لیں، لیکن توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، کیونکہ جو بندہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جو بندہ رمضان المبارک پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر جس بندے کی بخشش نہ ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت سے مغفرت اور بخشش طلب کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 14 رمضان المبارک کے دن سے لے کر 20 رمضان المبارک کے دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میں آپ کو وظائف بتلاؤں گی، جتنی بھی دعائیں بتاؤں گی، انشاءاللہ گناہوں سے معافی کی بتاؤں گی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بتاؤں گی، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، ہر اٹکے ہوئے کام کو چلانے کے لیے، ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو ہر طرح کے وظائف بتاؤں گی۔ آپ میرے چینل پر انشاءاللہ روزانہ نیا سے نیا وظیفہ دیکھیں گے جو کہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ تو اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے آج 14 رمضان المبارک کے دن سے لے کر 20 رمضان المبارک تک کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ لازم کریں اور پھر دعائیں بھی کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ ہوا التواب الرحیم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور صداقت قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے جس کو آپ نے آج 14 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک جب مرضی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ افطاری سے پہلے کر لیں، نماز تہجد میں پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اگر آپ 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ضرور بخشے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے 101 مرتبہ روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ ان کلمات کو بھی آپ نے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے 101 مرتبہ پڑھ لیں اور 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ اور اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ 2 رکعت نوافل نماز توبہ کے پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ 2 رکعت نوافل نماز توبہ کے پڑھیں اور نوافل اس طریقے سے پڑھیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، جن کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورت توبہ کی جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت سے ان کلمات کا ورد کرنا ہے، یا تواب یا رحیم۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میں تیرا بہت
بہت سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے ارادے سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں میری اصلاح ہے۔ اے اللہ، میں سخت نالائق ہوں، سخت گناہگار ہوں، تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرما دیجئے۔ اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع و کشادہ ہے، جب برسنے پہ آتی ہے تو بے بہا برستی ہے اور آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ یاد رہے کبیرہ گناہوں کے لیے معافی شرط ہے، تو آپ کے پاس 5 سے 6 دن ابھی ہیں، تو آپ ان دنوں میں بہت زیادہ اللہ سے توبہ طلب کریں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور بخشے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔